نشتر پارک کراچی میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجتماع میں خودکش حملے سے 50 سے زائد افراد شہید ہوئے۔ شہداء میں سنی تحریک کے سربراہ عباس قادری، افتخار بھٹی، تحریک عوام اہل سنت کے سربراہ حاجی حنیف بلو اور حافظ تقی شامل ہیں۔ اس وقت ہم آپ کو نشتر پارک میں اجتماع پر خودکش حملے سے پہلے ریکارڈ کی گئی فوٹیج دکھا رہے ہیں جو جیو نیوز کے کیمرہ مین نے ریکارڈ کی۔ اس فوٹیج میں سنی تحریک کے رہنما عباس قادری سمیت شرکاء سٹیج پر بیٹھے ہیں جو اب ہم میں نہیں رہے۔ ہم آپ کو ایک بار پھر بتا دیں کہ یہ فوٹیج دھماکے سے پہلے ریکارڈ کی گئی۔ خودکش حملہ آور کس مقام پر موجود تھا، اس بارے میں مختلف آراء سامنے آئی ہیں۔ یہ اینیمیشن سی سی پی او کے بیان کے مطابق بنائی گئی ہے، جنہوں نے بتایا کہ دھماکہ سٹیج کے سامنے نمازیوں کی دوسری صف میں ہوا۔ آنا ہے نشتر پارک پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کرتے ہوئے اسے حکومت کی ناکامی قرار دیا ہے۔ لندن میں ایک پارٹی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ مسلمانوں کو لڑانے کی گھناؤنی سازش ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک روز پہلے اسی جگہ سرکاری عہدیداروں کے جلسے میں سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے، لیکن عوامی اجتماع کے اس موقع پر سیکیورٹی پر توجہ نہیں دی گئی۔ ملت جعفریہ پاکستان کے قائد علامہ ساجد نقوی نے سانحے کی شدید مذمت کرتے ہوئے جمعے کو یوم احتجاج منانے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سانحہ کراچی انہی قوتوں کی کارروائی ہے جو عرصے سے عراق، افغانستان اور پاکستان میں اپنی بزدلانہ کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم سردار عبدالقیوم نے کہا کہ دہشت گردی کا یہ واقعہ ملکی سلامتی کے خلاف سازش ہے۔ انہوں نے علماء کرام سے اپیل کی کہ وہ لوگوں کو صبر کی تلقین کریں اور ملک دشمنوں کے عزائم ناکام بنا دیے جائیں۔ صوبہ سرحد کے سینئر وزیر سراج الحق نے کہا کہ کراچی میں تخریب کاری اسلام دشمن قوتوں کی حرکت ہے، لیکن ایسے واقعات سے مسلمانوں کا اتحاد ختم ہونے کے بجائے اس میں اور مضبوطی آئے گی۔ آپ اس وقت اسٹیج پہ موجود تھے، آپ ہمیں کچھ بتائیں یہ سہانیہ جو ہوا، کون کون علماء کرام اس وقت یہاں موجود تھے؟ میرے بھائی اس وقت ہمارے بے شمار علماء کرام تھے جو نماز مغرب کے سلام کے فوراً بعد یعنی کہ یہ ایسا خطرناک واقعہ ہوا کہ ہمارے یعنی کہ ذہن و گمان بھی کام نہیں کرتے کہ ایسا واقعہ ہمارے یعنی کہ کبھی تصور میں بھی ہوگا کہ ہمارے علماء کرام کے امامے اڑتے ہوئے، ان کے جسم کے اعضاء اڑتے ہوئے ہم نے اپنی آنکھوں سے سمجھے دیکھے، بڑا دل جل رہا۔ کس جگہ پر صف تھی، کس جگہ نماز کا سلسلہ یہ یہاں پر امام صاحب کھڑے ہوئے تھے ہمارے، جی امامت کون فرما رہے تھے؟ عبدالوہاب قادری صاحب، اور ان کے پیچھے دوسری صف تھی، سمجھے کہ تقریباً 4 سے 5 صفیں تھی جو یعنی کہ اس طریقے سے جی اسٹیج پہ تھی، اور بم دھماکہ جو اسٹیج کے بالکل قریب بندر نما یعنی کہ اس طریقے سے چھلانگ اس بدبخت نے کی اور اس ذریعے بم دھماکہ ہوا ہے۔ کیا مطلب وہ کیا اوپر اسٹیج پر جمپ لگا کر آئے؟ جی جمپ نما یعنی کہ وہ اچھلنے کے ساتھ ہی جتنے ان کے اطراف میں تھے سارے پھٹ گئے، اور ہمارے جتنے یعنی کہ علماء کرام ان کو بہت یعنی کہ برے طریقے سے ان کی ایذائیں پہنچائی گئی، اور کتنے تھے اس وقت ہی رخصت ہو چکے ہیں۔ 150 کے قریب یعنی کہ علماء دین اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، ان کے ساتھ عوام الناس بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت شاہ الحق صاحب وہ قریب آگے جا کے آپ نماز یعنی کہ اپنی جماعت الگ سے کروا رہے تھے۔ اور دوسری بات اس وقت ہمارے پاس چیزیں ساری موجود ہیں کہ جو تکیے جو ہیں خون سے لت پت جتنے بھی ہیں ان سب کو تحفظ دیا جا رہا ہے۔ ہمیں کب تحفظ دیا جائے گا؟ ہم کب تک یعنی کہ اپنے آپ کو برداشت کرتے رہیں گے؟ کب تک حکومت جو ہے ہمیں یعنی کہ دلاسے جھوٹے دیتی رہے گی؟ منتظمین سمیت تمام مسلمانوں کا یہ مطالبہ ہے کہ ایسے دہشت گردوں کو گرفتار کیا جانا چاہیے۔ کہ تقریباً اس سانحہ نشتر پارک کے کچھ ہی عرصے کے بعد ایک شیعہ عالم دین علامہ حسن ترابی پر خودکش حملہ کیا گیا جس میں وہ شہید ہوئے۔ اس واقعے کے بعد جو پولیس کو اس کے ملزمان تک پہنچنے میں کامیابی ہوئی تھی، اسی میں ایک شخص گرفتار ہوا تھا مسلم نام کا، جس کو اس کیس میں جو ہے اب سیف اللہ کہا جا رہا ہے۔ اس شخص کے بعد ایک اور بندہ گرفتار ہوتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جناب میں نے یہ سنا تھا مسلم سے کہ جناب یہ اس جو سانحہ نشتر پارک ہے اس کے پیچھے جو ہے یہی لوگ ملوث تھے۔ اس کے بعد جو ہے مسلم کو جو ہے وہ جیل سے نکالا جاتا ہے، ایک حساس ادارے کا جو کراچی میں دفتر ہے اسے سب جیل بنا کر وہاں اسے رکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے پولیس اس کیس تک پہنچی ہے۔ وہاں مسلم نے یہ بتایا کہ جناب میں نے جو ہے اس کیس کے بارے میں اس فلاں شخص سے سنا تھا، اور پھر پولیس جو ہے کلو تک پہنچی ہے اور پھر آخرکار صدیق تک پہنچی ہے، اور پھر صدیق کی فیملی کا جب ڈی این اے ٹیسٹ کرایا گیا ہے اس کے بعد یہ چیز اسٹیبل ہوئی ہے کہ جناب اس کیس میں جو ہے یہی گروہ ملوث ہے۔ اس کے بعد یہ 2 گرفتاریاں بھی عمل میں آئی ہیں۔
اچھا فہیم، اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں جس میں زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ شیعہ اور سنی کے درمیان اس طرح کے واقعات ہوئے، اس طرح کے حادثے ہوئے، لیکن اس میں اہل سنت کا بھی ایک خاص مسلک کو نشانہ بنایا گیا، بریلوی مسلک کو نشانہ بنایا گیا. اس بارے میں کچھ بات سمجھ میں آئی ہے کہ کیا وجہ تھی اس کی؟ دیکھیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی بار ہوا ہے. اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو سنی تحریک کے جو قائد تھے سلیم قادری، ان کے مرڈر میں بھی سپاہ صحابہ کا ایک کارکن ارشد جو ہے وہ اس میں جو ہے سینٹنس ہوا اور وہ شناخت ہوا کہ جناب یہ ملزم تھا، اور وہ واقعہ بھی جو ہے سپاہ صحابہ کے اوپر ہوا. اس کے علاوہ اسلام آباد میں امام بارگاہ بری امام کا جو واقعہ ہے وہ بھی ایک طرح کا اسی نوعیت کا واقعہ تھا کہ جناب مسلک بے شک وہ نہیں تھا جس حوالے سے شہر ملک میں وارداتیں ہوتی رہی ہیں کہ شیعہ سنی، لیکن کسی حد تک مسلک کی جنگ ماضی میں سلیم قادری والے واقعے میں بھی دیکھی گئی اور بری امام کے والے واقعے میں